بعض اس پہ کہتے ہیں کہ اصل تو محبت وہاں سے ہے، تو اس کے حوالے سے بیان کریں کہ یہ کیا اصل بات ہے؟ ہاں، یہ تو بڑے نکتے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ارواح کی آپس کی محبت یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا کیا تو روحیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متراکب تھیں، ایک دوسرے کے اوپر جو نا جیسے انگور کا خوشہ ہوتا ہے، اس کے اوپر انگور، اس میں جو انگور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان کو پھیلا دیا۔ پھر اسے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روز ازل کی یعنی بات ہے یہ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اسی عالم ارواح کی یہ بات ہے کہ جس روح نے جس کو پہچانا اور جس سے محبت کی وہاں پر، تو اس دنیا میں اس کی محبت ظاہر ہو جائے گی، وہ اسی سے محبت کرے گا، اسی سے اس کو الفت ہوگی، اسی کو وہ اچھا سمجھے گا۔ آپ اس کو ہٹانا چاہیں گے وہ نہیں ہٹے گا، وہ خود بھی ہٹنا چاہے گا تو نہیں ہٹ سکے گا، کیونکہ یہ الفت اور محبت وہ لے کر آیا ہے، عالم ارواح سے لے کر آیا ہے۔ اور تو وہاں پر جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، وہاں ارواح نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور کچھ نے پہچاننے کے بعد منہ پھیر لیا، ایک دوسرے سے قریب نہیں آئی، وہ یہاں بھی قریب نہیں آئیں گے چاہے جڑوا بھائی ہو۔ اور کچھ نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئی، وہ لوگ یہاں پر بھی الفت رکھیں گے چاہے ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہو اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہو، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اگر ایک دوسرے کا علم ان کو نہیں بھی ہے نا، تو نام سنتے ہی ان کو انسیت محسوس ہوگی، نام سنیں گے بولیں ہاں یار یہ کچھ مانوس نام لگ رہا ہے مجھے، اور کچھ کو سن کر ہی ان کے دل میں آ گیا یار یہ کون بندہ ہے یار، دل نہیں چاہ رہا ہے، اس سے زیادہ بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تو اب جب قیام یعنی روز ازل جو تھا، جو پہلا دن تھا ارواح کا، اس میں کچھ ارواح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محبت کی نظر ڈالی، تو وہ ارواح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھی ہو گئیں، جمع ہو گئیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرار پائے اور عاشق قرار پائے۔ وہ یہاں پر اس دنیا میں ان کو قیامت تک ان کو بھیجا جاتا رہے گا، کسی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شکل میں، کسی کو آلات کی شکل میں، کسی کو داتا علی اجویری کی شکل میں، کسی کو اور کسی بزرگ کی شکل میں، کسی کو ہم ان کو بزرگ کہتے ہیں، وہ مانوس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے ہیں۔ سرکار تو ہمیں نام کے ساتھ جانتے ہیں، ہمارے باپوں کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے احوال جانتے ہیں، ہماری سوچوں کا جو ہے نا یعنی کیا محور ہے، کیا معاملات ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں وہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جتنا انسان اپنی جان کے قریب ہوتا ہے، تو یہ نبی جو ہیں وہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جان سے بھی زیادہ، جیسے ہماری جان، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں۔ اور دیکھیں، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں پہلے،
پھر اولاد کو شعور آتا ہے تو وہ محبت کرتی ہے. تو محبت کا دریا اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے. تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت فرمائی، ہم پہ توجہ دی، شفقت فرمائی، ہمیں اپنے قریب کیا. کہاں؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں جب ہمیں قریب کیا تو ظاہر سی بات ہے محبت کا جواب محبت ہے، تو ہمیں بھی ان سے محبت ہو گئی الحمدللہ. یہ میں آپ کو صوفیہ کا موقف بتا رہا ہوں، اگرچہ اس پر دلائل بھی ہیں، عالمانہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے اس پر، لیکن محبت کی بات ہے تو صوفیانہ انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا. اے میرے آقا، آپ نے تو ہمیں ایمان عطا کر دیا تھا اور آپ نے تو ہمیں اپنی امت میں شامل کر لیا تھا. تو کریم، تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. پھرنا کا معنی ہوتا ہے واپس کرنا، کہ کریم جب عطیہ دے دیتا ہے کسی کو تو واپس پھیرتا نہیں ہے اس کو کہ لا بھائی ٹائم ختم ہو گیا واپس دے دے گی عطیہ. تو آپ نے جو ہمیں ایمان اور محبت کا عطیہ دیا تھا تو وہ لینے کے لیے تھوڑے دیا تھا، وہ تو دے دیا تو دے دیا. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. تو اہل سنت اور عشاق حضرات کا تو یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت عطا ہوئی ہمیں، اس کا نام ایمان ہے. ایمان ہے قال مصطفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر صدقنا کہنا، آمنا صدقنا کہنا، یہ ایمان ہے. تو یہ وہی کہے گا جو عاشق ہوگا اور اس کو محبت ہوگی. تو محبت اس کو کیسے ہوئی؟ جیسے اولاد کو محبت بعد میں ہوتی ہے، ماں باپ کو پہلے ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت پہلے ہوئی، کہ ابھی ہم بنے بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں محبت سے پیدا کیا. اب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑی بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے. بس یہ محبت بیدار کرنے کا نام سلوک اور تصوف ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی، بطور یعنی ہمارے آقا ہیں، وہ تو بطور آقا اور ہمارے سب کچھ ہیں، شہنشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ. تو انہوں نے ہم غریبوں پر اپنی نظر عنایت فرمائی اور ہمیں اپنی محبت کا جام پلایا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا، یعنی تو نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا روز ازل عالم ارواح میں. تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. تو آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم ہیں، تو آپ جب تحفہ دے دیتے تو پھر واپس نہیں لیتے. کریم واپس تھوڑی لیتا تحفہ. تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا، یعنی قیامت تک ہمارا موت ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی ہم سے. سرکار کا عطیہ ہے، کوئی اور کیسے لے گا بھائی اس کو؟ یہ بات ہر لقب ہے سونے تھی سونا تیرا، ہر لقب ہے سونے تھی سونا، قریشی ہاشمی عربی تہامی